یا اس بیٹی کو قتل کرو۔ مجھے بیٹی ذات سے نفرت تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ میری ساری جائیداد کو اپنے بیٹوں اور شوہر کے نام کروا دے گی۔ مجھے لگتا تھا کہ بیٹی پیدا ہونے کی وجہ سے لوگ میری مردانگی پر شک کریں گے۔ پتہ نہیں کیوں مگر مجھے یقین تھا بیٹی میرے زوال کی وجہ بنے گی، مگر میں غلط تھا۔ اس لیے بیٹی کے پیدا ہوتے ہی، گھر سے دائی کے نکلتے ہی ہم دونوں میاں بیوی میں یہ جھگڑا شروع ہو چکا تھا۔ جب میری بیوی دونوں باتوں پر راضی نہیں ہوئی، مجھے واسطے دینے لگی، تو میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں چپ چاپ وضو کرنے کے بہانے اٹھا۔ میں نے جا کر وضو کیا، پھر واپس آ کر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیٹی مجھے دو، میں اس کے کان میں اذان دوں، مگر میری بیوی کو مجھ پر یقین نہیں تھا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے مجھے بیٹی دینے سے انکار کر دیا کہ اذان صبح میرا بھائی آ کر دے گا۔ جب میری بیوی نے انکار کر دیا تو میں نے زبردستی بیٹی کو اٹھا لیا۔ میری بیٹی جو پہلے ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی مگر میرے پاس آتے ہی شاید ڈر چکی تھی، میں نے اپنا منہ مغرب کی طرف کیا اور بیٹی کے کان میں اذان دینا شروع کر دی۔ اذان کے الفاظ سن کر میری بیوی تھوڑا مطمئن ہوئی، مگر جب اذان مکمل ہوئی تو میں نے جان بوجھ کر بیٹی بیوی کو پکڑانے کے بہانے بیٹی کو ہوا میں چھوڑ دیا۔ میری بیٹی میرے ہاتھوں سے نکلنے کے بعد بہت زور سے زمین سے ٹکرائی اور شاید اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ بیوی کے شور مچانے پر میں ٹیکسی والے کو بلانے چلا گیا، مگر میں جان بوجھ کر واپس لیٹ آیا کہ اگر میری بیٹی میں کوئی سانس باقی ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے۔ جب میں ٹیکسی لے کر گھر پہنچا تو میری بیٹی کی جان نکل چکی تھی۔ میری بیوی مجھے دیکھ کر رو رہی تھی اور میں نے بیوی کا شور سن کر محلے سے آ جانے والی عورتوں سے کہا کہ میں اذان دے کر بیٹی بیوی کو پکڑا رہا تھا۔ بیوی کے ہاتھ سے بیٹی نیچے گر پڑی۔ میری بیوی نے چپ چاپ بیٹی کی موت اپنے سر پر لے لی۔ اس کے بعد جتنا عرصہ میری بیوی زندہ رہی، میرے لاکھ جتن کرنے کے باوجود میں اسے پہلے کی طرح خوش نہیں رکھ سکا، اور نہ پھر اس بیٹی کے بعد میری کوئی اولاد پیدا ہوئی۔ اگر میں کبھی بیوی سے اس موضوع پر بات کرتا تو وہ صرف اتنا کہہ کر مجھے خاموش کروا دیتی کہ تم نے اللہ کی طرف سے بھیجی گئی اللہ کی رحمت کو ٹھکرا کر واپس اللہ کو موڑ دیا، اب تمہارے گھر میں رحمت ہونا ممکن نہیں ہے۔ میں بیوی کا جواب سن کر اندر تک لرز جاتا اور میں چپ چاپ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر اپنا دل بہلانے لگتا۔ میں نے اتنا پیار اپنے بیٹے کو دیا تھا کہ اگر کسی سانپ کو دیتا تو وہ بھی میرا وفادار ہوتا، مگر میرا بیٹا بہت بے وفا نکلا۔ جب میرا بیٹا تھوڑا جوان ہوا تو مجھے پلٹ کر جواب دینے لگا۔ جب کچھ وقت اور گزرا تو مجھے گالم گلوچ بھی کرنے لگا، اور جب میں نے اس کی شادی کی، شادی کے بعد اس کی ماں کا انتقال ہوا، تب سے وہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا۔ میرا بیٹا نشہ کرتا ہے۔ نشے پر لگ کر میری ساری زمین، میری ساری جائیداد کو میرے بیٹے نے فروخت کر دیا۔ وہ زمین جس زمین کے جانے کے ڈر کی وجہ سے میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا تھا، آج اگر میری بیٹی زندہ ہوتی تو شاید صرف اپنا حصہ لیتی۔ میرے ظالم بیٹے نے میرے جیتے جی ساری جائیداد نشے میں لگا کر برباد کر دی۔ اگر میں کبھی اس کی اچھائی کے لیے کوئی بات کروں تو بیٹا مجھے مارتا ہے، مگر جب میرا بیٹا مجھے مارتا ہے تو میری پوتی اپنے ماں باپ سے چوری آ کر اپنے معصوم ہاتھوں سے میری چوٹوں پر مرہم کرتی ہے، اور جب میری بیٹی یہ کام کرتی ہے تو میں اس وقت اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ آخر میں بابا جی روتے ہوئے کہنے لگے کہ آج میرے بیٹے نے مجھے اس بات پر مارا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ مجھ سے خشک روٹی نہیں کھائی جاتی، مجھے پراٹھا بنا کر دیا کرو۔ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ میرے بیٹے نے میرے منہ کے سامنے سے روٹی اٹھا لی
اور مجھے مارنا شروع کر دیا۔ بیٹا، میں اپنی پوتی سے بہت پیار کرتا ہوں۔